الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ عز و جل سورہ رحمان کے کچھ فضائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ہر چیز کے لیے زینت ہے اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار باذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ حدید اذا وقعت الواقعہ یعنی سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کے پڑھنے والے کو زمین و آسمان کے فرشتوں میں ساکن الفردوس یعنی جنت الفردوس کا رہنے والا پکارا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار صحابہ اکرام کے پاس تشریف لائے اور سورہ رحمان ابتدا سے لے کر آخر تک تلاوت فرمائی اور سب صحابہ اکرام خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میں تم پر یہ کیسا سکوت یعنی خاموشی دیکھتا رہا ہوں، میں نے یہی صورت جنوں کی ملاقات کی رات ان پر تلاوت فرمائی تو انہوں نے تم سے انتہائی خوبصورت اور حسین جواب دیا۔ میں جب بھی اس آیت پر پہنچا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے رب عز و جل ہم تیری نعمتوں میں سے کسی بھی شے کو نہیں جھٹلاتے، سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ سورہ رحمان کو 11 بار پڑھنے سے مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ آپ کے دل میں کوئی بھی دلی خواہش ہو، آپ سورہ رحمان کو 11 بار پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی مراد پوری ہوگی۔ نیز اس سورت کو لکھ کر اور پانی میں گھول کر مریض کو پلانا بہت ہی مفید ہے۔ اگر کسی کو تلی کی بیماری ہو تو اس کو استعمال کیا جائے، انشاءاللہ عز و جل تلی کی بیماری میں شفا حاصل ہوگی۔ یہاں پر ایک بات کرتا چلوں کہ یہ جو ابھی فضائل و برکات بیان ہوئے ہیں یہ ہمیں تبھی حاصل ہوں گے جب ہم قرآن پاک کو صحیح معنوں میں پڑھیں گے، صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے اور اس کے فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔